السلام علیکم ناظرین. اسلامک پرسپیکٹو پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سا تعارف آج کے موضوع کے حوالے سے. آج کا موضوع کیا ہے؟ اسلامی ریاست میں حکام، عہدیدار، گورنمنٹ فنکشنریز، ان کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، ان کا معیار زندگی کیا ہونا چاہیے، یعنی ان کا لائف سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، ان کو کتنے پیسے اپنی معیار زندگی پہ خرچ کرنے چاہیے، ان پہ اتنی نظر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق پبلک منی کے ساتھ ہے، کیونکہ جو خزانہ ہے عوام کا وہ انہی کے تصرف میں ہوتا ہے اور اس خزانے میں عوام کا پیسہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ ایک امانت ہے. اس لیے ایک اسلامی ریاست اپنے حکام کے معیار زندگی پر کڑی نظر رکھتی ہے. وہ ہمیشہ اس اعتبار سے لائم لائٹ میں ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. ناظرین، اس پہ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، ہمارے حکام، ہمارے گورنمنٹ فنکشنریز، اس کا ایک موازنہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اپنے اسلامی اصولوں کے نقطۂ نظر سے. تو شروع کرتے ہیں اسلام کا نقطہ نظر اور اس کے بعد آئیں گے موازنے کے لیے پاکستان کی طرف. ناظرین، اسلام کا یہ شرف ہے کہ اس نے اپنے والی ریاست کو اور عام رعایا کو مصارف کے اعتبار سے، اخراجات کے اعتبار سے ہم پلہ بنا دیا ہے. اسلام کی نظر میں وہ ریاست بہت مکروہ ریاست ہے کہ جہاں چند افراد کو تو تمام اسباب راحت اور تمام اسباب تعیش کے وسائل حاصل ہوں، لیکن اس ریاست کے لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد کو خشک روٹی بھی مشکل سے مل رہی ہو اور ان کو تن ڈھانپنے کے لیے چھوٹا موٹا کپڑا مل رہا ہو. اسلام ایسی ریاست کو ایک مکروہ ریاست سمجھتا ہے کہ جہاں چند افراد اس ریاست کے حکام یا ریاستی عہدیدار وہ تو عالی شان محلوں میں رہتے ہوں، لیکن اس ریاست کے کروڑوں افراد کو سر چھپانے کے لیے چھت بھی مشکل سے ملتی ہو. اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ مدینہ کا وہ قدوس فرما روا، وہ مٹی کی کچی کوٹھڑی میں رہتا تھا اور اس نے زندگی کے آخری سانس بھی اسی کچی کوٹھڑی میں لیے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسباب راحت میسر نہ تھے یا حاصل نہ کیے جا سکتے تھے، کیونکہ اس وقت سارا عرب سرنگوں ہو چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا. لیکن حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کی آخری سانسیں مٹی کی کچی کوٹھڑی میں گزاری اور مدینہ کا وہ قدوس فرما روا چٹائی پر سوتا تھا اور اس کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے. یہ ہے ناظرین طرز زندگی، یہ ہے لائف سٹینڈرڈ. میں اصولی طور پر سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر، اسلامک پرسپیکٹو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ریاست کے سربراہ کے مصارف کیا ہونے چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے مصارف خود بتاتے ہیں اور یہ عبارت ابن سعد میں لکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خود بتاتا ہوں
کہ مجھ کو بیت المال سے کس قدر لینا جائز ہے. 2 جوڑے کپڑے کے، ایک موسم گرما کے لیے، ایک موسم سرما کے لیے. مجھے ایک سواری چاہیے بیت المال سے جس پر میں حج عمرہ کر سکوں، اور قریش کے متوسط الحال آدمی جتنے اخراجات مجھے بیت المال سے چاہیے. یعنی قریش کا جو مڈل کلاس کا آدمی ہے وہ جتنے اخراجات پیسے اپنی زندگی پہ خرچ کرتا ہے، بس میں اتنے کا حقدار ہوں کہ بیت المال سے لے سکوں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے. اس کے بعد میں عامت المسلمین میں سے ایک فرد ہوں. جن حالات سے ریاست کے عوام کو سابقہ پیش آئے گا میں بھی انہی حالات سے گزروں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تنگی ترشی عوام پر ہو اور میرا طرز زندگی ان سے مختلف ہو. یہ ہے اسلامک پرسپیکٹو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک اسلامی ریاست کا سربراہ، حکام، گورنمنٹ فنکشنریز کس طرح کا لائف سٹینڈرڈ اصولی طور پہ رکھ سکتے ہیں. بات جاری ہے. ایک وقفے کے لیے ناظرین میں جا رہا ہوں، واپسی پر اس بات کو یہیں سے شروع کروں گا. وقفے سے پہلے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حکام ریاست اور عوام، اگر عوام مصیبت میں ہیں تو ان کی مصیبت کا احساس وہاں حکام ریاست کے دلوں میں ہونا چاہیے. اگر یہ مضطرب ہیں تو ان کو بھی تڑپنا چاہیے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف، آپ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، خستہ حالی ٹپک رہی تھی، لباس ان کا پھٹا ہوا تھا، براہنا پاؤں میں جوتے نہ تھے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فَتَمَعَرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کی مفلوق الحالی دیکھ کر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ کو شدید رنج ہوا کہ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو ہماری ریاست کے شہری ہیں اتنی خستہ حالی ان پہ طاری ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے. اور جب تک ان کے حالات سنور نہیں گئے اس وقت تک وہ پریشانی کی کیفیت آپ کے چہرے سے دور نہ ہوئی. عوام اگر مصیبت میں ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک شدید قحط پڑا اور لوگوں کو گیہوں کی روٹی میسر نہ آتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین نے کیا کیا؟ گیہوں کی روٹی کھانی چھوڑ دی. میں اس وقت تک اس اناج کی روٹی نہیں کھا سکتا جب تک ریاست کے سب عوام کو یہ روٹی میسر نہیں آتی ہے. خلیفۃ المسلمین یہ کہہ رہے ہیں کہ گیہوں کی روٹی کا نوالا میرے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اگر لوگ بھوکے ہیں اور ان کو یہ روٹی نہیں مل رہی. جب قحط پڑا شدید اور لوگوں پہ مشکل حالات تھے اور پریشان تھے لوگ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اسلم یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ قحط دور نہ ہوتا اور لوگوں پہ کسب